جی کیا کروں میں، کیسا چلنا، کیا کرنا تھا، ذرا تربیت تو کرو۔ جو کر رہے ہو کرتے رہو، کرے تو کیا، بس یہ ہے کہ اپنی ضرورتیں، آنے والے اپنے جی حال کو اللہ سے دور کراؤ، یہ اصل ہے۔ ہاں جی، یہی اصل ہے اس میں کہ کسی دوسرے کی رہبری کی اور دوسرے کی کیا کہتے ہیں مدد کا اگر آپ نے سہارا دیا تو آپ اللہ تک نہیں پہنچو گے، اس تک پہنچ جاؤ گے، یہ سمجھو کہ یہ بہت بڑا اللہ والا ہے، یا بہت قابل آدمی ہے، یا بہت ہمدرد ہے، یا بہت اچھا آدمی ہے، یا بہت دماغی آدمی، یہ کہو گے۔ اللہ سے اپنا مسئلہ حل کراؤ گے تو اللہ سے ہونا سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ جی بھائی جو بیماری جیسے آپ نے بتایا یہ کس نے ڈالی ہے، اللہ ہی نے ڈالی، بے تو شک۔ دوسرا تو بتا دے گا اس کا حل، ہاں وہ بتا رہے تھے کچھ کھانے سے وہ پینے اپنا سے ایسا تجربہ ہوگا۔ بتا دے گا، ہاں ہاں سمجھ رہے ہو نا، جی ہاں جی، پکی بات ہے۔ وہ اپنا تجربہ بتا دے گا، ہاں ہاں اللہ سے correct۔ ہونا تھوڑے بتائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، اور جو وہ تجربہ تو ہم اپنا کو بتائے۔ بتلائے گا اس میں آپ کو اس چیز کا اور ڈاکٹر کا یقین بنے گا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ اور آدمی جو ادھر ہر گیا۔ ہر آدمی کو اللہ نے کہے تو ڈاکٹر والا بھی دماغ دیا ہے، وکیل والا بھی دماغ دیا ہے۔ جی جو دماغ ڈاکٹر نے لگایا وہ دماغ تو آپ بھی لگا سکتے ہو۔ ہاں ہاں بھائی کس چیز کے کھانے سے ہم کو فائدہ ہوگا، کس چیز کا نقصان ہوگا، وہ آپ کو زیادہ جان سکتے ہو، ڈاکٹر سے بھی زیادہ جان سکتے ہو۔ جی ہاں ہاں اور ایک دماغ اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے، جی اگر وہ دماغ لگاؤ گے تو اللہ تک پہنچو گے ہاں کہ اللہ نے یہ حال ڈالا ہے تو چلو ٹھیک ہے، دور تو اللہ ہی کریں گے۔ اگر دوا بھی کھا لی تب بھی آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہوگا، نہیں کھائی آپ کا دھیان دوا کی طرف لگا ہوا ہے تب بھی آپ اللہ سے دور ہو۔ جی ہاں ہاں تو مسئلہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر ہاتھ ڈالا تو دور تو اللہ کریں گے، دوسرا نہیں دور کر سکتا ہے۔ ہاں دوسرا بتا سکتا ہے جی یہ کر لو یہ کر لو، ابھی ہم سے پوچھو، ہم نے آپ سے بتایا کہ الٹرا ساؤنڈ کراؤ، پھر ہم آپ کو دوا بتاتے جی ہاں ہاں بھائی، ہاں، آپ بھی وہ دوائیں وغیرہ جانتے ہیں نا؟ ہاں تو جی اس سے کیا ہوتا؟ بے شک۔ بعد میں آپ یہی کہتے ہیں کہ یار حافظ صاحب نے ایسی دوا بتائی کہ آرام ہو گیا، ہاں ہاں جی اور آپ اپنے طرف پر کچھ کرو گے ہاں ہاں تو اس پر اللہ کا یقین آئے گا آپ کو۔ جی بے شک۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاں اور کھانے پینے سے ہو جائے تو جتنے لوگ وہ چیز کھاتے ہیں سب کو ہونا چاہیے، سب کو انفیکشن ہو جانا چاہیے ایک ساتھ۔ ہاں وہ بھائی تو گرم، صحیح ہے، گرمی تو جیسے گرمی چلے ہے، ٹمپریچر اگر 45 ڈگری ہے تو وہ اتنی گرمی سب کو لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی؟ ہاں سب کو لگ رہی ہے۔ اور ٹھنڈا غائب ہوتا اب ہے، یہ ٹمپریچر 2 4 5 ڈگری آ جاتا ہے یا مائنس میں چلا جاتا ہے تو سردی سب کو لگتی کہ نہیں لگتی؟ ایسا تھوڑا کسی کی گرمی لگ رہی ہے کسی کو سردی لگ رہی۔ ہاں صحیح بات ہے، یا گھر میں تو سبھی وہی کھانا کھا رہے ہیں جو میں کھا رہا ہوں، پھر سب کو تو اور وہی۔ جس چیز کے کھانے سے اگر ڈاکٹر نے آپ کو بتلایا تو وہ جس کھیت میں جو پیدا ہوئی وہ جتنے بھی کونٹل جتنے بورے اس میں سے وہ نکلا، وہ جہاں جہاں جاتے جتنے لوگ کھاتے ہیں وہ بیماری سب کو ہونا چاہیے کہ نہ ہونا چاہیے؟ ہاں جی ہونا چاہیے، پھر صحیح ہے، صحیح ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اسی لیے ہاتھ الگ الگ ڈالتے ہیں ہاں تاکہ ہر آدمی اللہ سے جڑے، کیونکہ اس کا حال جی دوسرا جی نہیں بدلا سکتا۔ سب کے اوپر ایک حال ڈال دے گا اللہ تعالیٰ، جیسے گرمی سب کے اوپر آ رہی ہے کہ نہیں، آ رہی تو آ سب رہی اپنے اپنے گھر میں پنکھے لگائے ہوئے ہیں، کوئی کولر لگائے، کوئی اے ہاں سی، کوئی پنکھا، اور جو ہاں سردی آتی ہے تو سب لوگ سویٹر اور جیکٹ اور لحاف اور کمبل گدے کا انتظام سب کر لیتے ہیں۔ جی ہاں بے شک۔ بیماری لیکن الگ الگ آ رہی ہے، کسی کا ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کو فالج ہو رہا ہے، کسی کا لیور گڑبڑ ہے، کسی کی پتھری ہو گئی، کسی کی کڈنی خراب ہے، کسی کی شوگر ہے، کسی کے جو ہے بواسیر ہو گئی، ہاں کسی کو بھوک زیادہ لگ رہی، کسی کی نہیں لگ رہی، تو جی الگ جی الگ ہے کہ نہیں؟ ہاں الگ الگ ہے پوری۔ اسی لیے الگ الگ ہے ہاں تاکہ ہر آدمی اللہ ہی کی طرف رجوع ہو، ایک آدمی دوسرے کا حال جی نہیں بتا سکتا ہے۔ ہاں 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 بے شک۔ اور ڈاکٹر جو بتاتا ہے تو وہ تجربہ بتاتا ہے، جیسا ہاں کہ اس نے جو پڑھا ہے تو وہ ہاں پچھلے لوگوں کا تجربہ پڑھا ہے، جتنے پہلے ڈاکٹر بڑے بڑے حکیم اور ڈاکٹر گزرے ہیں، انہوں نے جو چیزیں بنائی، ان سے جو کچھ ہاں ان کے سامنے جو رزلٹ اس کا آیا، یا ان کے سامنے جو مریضوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کھا لیا تو یہ ہو گیا، یہ کھا لیا تو یہ ہو گیا، تو اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔
جی مثال کے طور پر آپ ڈاکٹر کے پاس گئے اور آپ نے بتایا کہ پیشاب میں ہم کو دقت ہے، اس نے جانچ کرایا، اس میں بتایا پیشاب میں انفیکشن ہے. اب آپ سے پوچھے اگر کہ کیا کھایا تھا یا کیا کھاتے ہو، ہاں پوچھا تھا. ہاں تو آپ جو چیز کھانے کا آپ کا معمول ہوگا یا جو چیز زیادہ کھائی ہوگی آپ نے بتا دیا ہوگا کہ مثال کے طور پر آپ نے بتایا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب کٹہل بہت زیادہ کھا لیا تھا، تو آپ اس کے تجربے میں ایک چیز آئی کہ کٹہل کھانے سے انفیکشن ہو سکتا ہے، اسے بتا دے گا کہ کٹہل مت کھانا. پھر وہی چیز اگر وہ بڑا ڈاکٹر کتاب لکھے گا اس میں لکھ دے گا. ابھی کوئی مریض پہنچا ہے اور اس کو کوئی تکلیف ہو، ڈاکٹر نے دوا لکھی اور اس نے کوئی چیز کھائی اس سے ٹھیک ہو گیا، تو وہ ڈاکٹر کو جا کے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب وہ چیز کھائی اس سے ہم کو بہت آرام ملے، تو اب اس کے دماغ میں بات چیز آ گئی کہ اس سے شفا مل گئی، تو وہ تجربہ اپنا آگے سپلائی کرے گا، آگے شیئر کرے گا، آگے بتلائے گا. تو ڈاکٹر جو بتلاتا ہے وہ تجربہ بتاتا ہے دوسروں کا. صحیح بات وہ ایکسپیرینس سمجھ رہے ہو نا. ہاں جی. اور اللہ جو ہاتھ ڈالتے ہیں وہ اپنے بندے کو اپنا رب ہونا سمجھانے کے لیے ہاتھ ڈالتے ہیں. ہاں اس لیے ڈاکٹر کے تجربے کو بھی اللہ فیل کر دیتے ہیں. ایک آدمی نے وہ چیز کھائی اس سے تکلیف ہو گئی، دوسرے نے کھائی اس سے آرام ہو گئی، تو اب کیا کرے گا؟ صحیح ہے. ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ صاحب ڈاکٹر صاحب ٹھنڈی چیز ہم نے کھا لی تھی کھانسی آنے لگی، دوسرا کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈی چیز کھاتے تو ہم کو آرام مل گئی، تو آپ کیا کرو گے؟ وہی ایک ہی چیز ہے، ایک کو نفع ایک کو نقصان. پھر ایک آدمی وہی گھر میں وہی کھانا بن رہا ہے، ایک آدمی کے گھر میں ایک مریض ہے جس کے پیخانے زیادہ ہو رہے ہیں، دن میں 4 پیخانے کرتا ہے، اور ایک مریض ہے 4 دن بعد ایک بار پیخانے کرنے جاتا ہے. تو یہ اللہ اپنی قدرت اپنا رب ہونا سمجھانے کے لیے کرتے ہیں جس پر جو ہاتھ ڈالتے ہیں. ہاں ایک آدمی طاقتور ہو رہا ہے، ایک کمزور ہو رہا ہے، ایک دبلا ہو رہا ہے، ایک موٹا ہو رہا ہے، ایک 50 سال میں مر گیا، ایک 100 سال میں نہیں مرا. تو یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ سے ہونا سمجھنے کے لیے ہے، مگر ہم لوگ وہاں کہاں سمجھتے ہیں. جیسے کوئی حال آیا اپنا مسئلہ لے کر اس لین کے تجربے کے اخبار کے پاس چلے گئے، تو مطلب ہم نے 2 رب سمجھے. یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا، یہ تو سب مانتے ہیں نا، ساری دنیا مانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کون بیماری دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ پریشانی کون دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ موت کون دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کون تکلیف دے سکتا ہے. لیکن جب دور کرنے کا مسئلہ آتا ہے تب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کے بغیر کیسے ہو جائے گا، وکیل کے بغیر کیسے ہو جائے گا، پیسے کے بغیر کیسے ہو جائے گا، چیزوں کے بغیر کیسے ہو جائے گا. تو 2 رب تو معمول بنا لیے کہ نہیں بنا لیے؟ ایک تکلیف ڈالنے والا، ایک ہاتھ ڈالنے والا، دوسرا دور کرنے والا. صحیح بات. جب وہ ڈال رہا ہے تو دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ وہی دور کرے گا. اور آدمی اپنے جسم پر محنت کر لے، اپنے نفس پر محنت کر لے، اپنے آپ پر محنت کر لے کہ ٹھیک ہے مر جائیں گے، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ موت اللہ کے نظام سے آتی، موت مر سکتا نہیں اپنے وقت سے پہلے، چلو مر جائیں گے ہم، لیکن اللہ کے غیر کے سامنے اپنا مسئلہ لے کر نہیں جائیں گے، یا اللہ کے غیر سے امید نہیں لگائیں گے، مر جائیں گے ہم، بس زیادہ سے زیادہ مرنا ہی تو ہے. آخری تو وہی تو ہے بھائی اتنا ٹھان لے آدمی، اور اپنے جسم کو اپنے نفس کو سامنے رکھا کہ تم مار جاؤ گے لیکن ہم تمہارے پریشانی لے کر گھر کے پاس نہیں جائیں گے. یہی اصل مجاہدہ ہے. یہ مجاہدہ نہیں ہے کہ آپ 20 کلو کا بستر لے کر 15 کلومیٹر پیدل چلو. بے شک سمجھ رہے نا، یہ مجاہدہ نہیں ہے کہ آپ 2-4 دن کھانا نہ کھاؤ. ہاں آنے والے حال کو خدا سے دور کراؤ. جی یہ مجاہدہ ہے. مجاہدہ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، مجاہدہ سمجھتے ہیں کہ موٹا کپڑا پہن لو، کپڑے میں پیون لگا دو. مجاہدہ یہی ہے کہ جس میں پل حال آیا خدا نے بھیجا ہے، دور کریں چاہے نہ کریں، ہم مر جائیں گے لیکن ہم غیر سے نہیں کہیں گے. معمولی بات ہے. جب درد ہونے لگتا ہے، آپ ہی اپنی بات لے لیجیے، پیشاب میں انفیکشن ہو گیا، پیشاب میں درد ہوتا ہے تو آدمی کوئی معمولی بات ہوتی ہے، برداشت نہیں کر پاتا، آدمی تڑپتا ہے مچھلی کی طرح. برداشت جی نہیں، ایک دم برداشت نہیں ہوتا. جی ہاں ایک دم. 1 دن 2 دن دیکھا میں بھی، لیکن نہیں ہوا برداشت. تو آسان تھوڑے ہے کوئی. یہ مجاہدہ اصلی ہے. اس پر مر جائے گا شہادت کی موت ہے. اللہ کے تکلیف دینے سے اور اللہ کے مارنے سے بڑا اس پر ہے. میڈیکل کالج میں جا کر لیٹ جائے اور درد کا انجیکشن لگوا لے، نشے کا انجیکشن لگوا لے، بے ہوشی میں پڑا رہے، اس پر مر جائے، اس پر تھوڑے شہادت کی موت ہے. تو یہ کوئی آسان کام تھوڑے ہے.
یہی اصل مجاہدہ ہے. اور کیا. ہاں پھر اللہ کہہ رہے ہیں ہم راستہ کھولیں گے اس میں. ہاں پھر یہ تکلیف اگر اللہ سے آپ نے دور کرا لی پھر یہ تکلیف دوبارہ آپ کو نہیں آئے گی. پھر راستے کھلیں گے آپ کے لیے. اور راستے اسی لیے تو نہیں کھل پاتے ہیں. ہاں ہاں جب آدمی کو اوپر تکلیف پریشانی آتی ہے اس وقت آدمی اللہ کے غیر کی طرف رجوع ہو جاتا ہے. وہ چاہے شیطان مطلب شیطانی آدمی ہو یا ولی اللہ ہو، جس کے پاس بھی جاؤ گے وہ آپ کو حل بتائے گا اسباب ہی سے. بہتوں کا ولی بھی ہوگا وہ بھی آپ کو حل بتائے گا. ہاں اللہ کے پاس جاؤ گے اللہ راستہ نکال دیں گے. بے شک. اور تکلیف اتنے دن کے لیے بھیجی اللہ نے اتنے دن کے لیے ختم کر دیں گے. ہو سکتا ہے پہلے ختم کر دیں. تو اس میں کیا کہتے ہیں جیسے آدمی کہتے ہیں نصیحت کرو کچھ بتاؤ، بتانے نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں. اصل یہ وقت ہوتا ہے جب حال آتا ہے اس وقت خدا کی طرف رجوع ہونے کا. یہ سب سے بڑی نصیحت ہے اور سب سے بڑی جو ہے عبرت کی چیز ہے اور سب سے بڑا بیان ہے یہ اور سب سے بڑا قرآن ہے یہ. سب سے بڑا ایمان سیکھنے کا ذریعہ ہے یہ. اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہاں انشاءاللہ. ٹھیک صحیح بات. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جزاک اللہ. انشاءاللہ فون کرتے رہتا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم